آج ویو 360 میں گوانتانامو کے فوجی قید خانے کے نظام انصاف پر ایک نظر۔ اس سب کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ ان پر جو تشدد کیا گیا وہ اتنا شدید، اس قدر نامناسب اور امریکہ کے اخلاقی تانے بانے کے لیے اتنا ضرر رساں تھا کہ اس بارے میں کچھ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام بیرونی سرمایہ کاروں کے مقدمات نمٹانے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہماری لوکل فریم ورک اس وقت اتنا مضبوط نہیں ہے اور اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کر سکیں۔ اور دو نوجوانوں سے ملاقات جنہوں نے پاکستان کی پیدل سیر کر کے اپنے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گوانتانامو بے میں امریکہ نے سال ہر سال لوگوں کو فرد جرم عائد کیے بغیر قید رکھا۔ بہت سو کے مقدمات اب بھی التوا کا شکار ہیں۔ اس ہفتے امریکی فوج کے اعلیٰ اہلکاروں پر مشتمل جیوری نے گوانتانامو بے کے ایک پاکستانی قیدی کو پہلے سزا سنائی اور پھر اس کے لیے رحم کی اپیل کی۔ ماجد شوکت خان کو تفتیش کے دوران دی جانے والی اذیت کو جیوری کے اراکین نے امریکہ کے لیے بدنامی کے داغ کے مترادف قرار دیا اور ماجد کی 26 سال قید کی سزا میں نرمی کے لیے تحریری پیغام جاری کیا۔ ماجد خان کو 29 اکتوبر کو کیوبا میں واقع امریکی بحریہ کے اڈے پر سزا سنائی گئی۔ ماجد خان نے 19 سال قبل 2002 میں القاعدہ کی جانب سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں مدد کے لیے اقبال جرم کیا تھا۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے ماجد خان 16 سال کی عمر میں امریکہ منتقل ہوئے تھے۔ 41 سالہ ماجد نے القاعدہ کا ساتھ دینے کے اپنے فیصلے کو غلط قرار دیا اور اب امریکی فوج کے 7 اعلیٰ اہلکاروں نے گوانتانامو کے اس قیدی کے لیے معافی کی اپیل کی ہے۔ نخبت مالک ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ان سے جانتے ہیں کہ گوانتانامو میں کی جانے والی عدالتی کارروائیوں میں یہ کس حد تک منفرد واقعہ ہے، کیونکہ یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ جو ارکان سزا دے رہے ہیں وہی رحم کی اپیل بھی کر رہے ہیں۔ جی نخبت۔ جی اسد، آپ نے ٹھیک کہا۔ امریکہ میں سویلین عدالتوں کی طرح ملٹری کورٹس میں بھی جیوری فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی شخص جرم کا مرتکب ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ ماجد خان چونکہ جرم کا اقرار کر چکے تھے، اس لیے جیوری کے ارکان صرف سزا کا فیصلہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ انہیں 25 سے 40 سال کے درمیان سزا سنانی ہوگی، سو انہوں نے 26 سال کی سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی کنویننگ اتھارٹی کو، یعنی وہ ملٹری پروسیکیوٹر جو جیوری منتخب کرتا ہے اور اس کے لیے قواعد و ضوابط کا تعین بھی کرتا ہے، اس سے رحم کی سفارش کر دی، کیونکہ جیوری کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ 25 سال سے کم سزا سنائے۔ اسد، تو نخبت، گوانتانامو کے قیدیوں کے لیے انصاف کا نظام ہے کیا؟ وکلاء کون اپوائنٹ کرتا ہے ان کے لیے؟ شواہد کیسے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے کیسز میں؟ جی اسد، گوانتانامو میں کسی بھی ملٹری جیل کی طرح انصاف کا عمل فوجی کمیشنز کے تحت چل رہا ہے، یعنی تمام کارروائی فوج سے منسلک ججز اور پروسیکیوٹرز کرتے ہیں۔ ملزمان کا دفاع بھی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے وکلاء ہی کرتے ہیں۔ فوجی اہلکار ہونے کے باوجود ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے موکل کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں اور اسے انصاف دلائیں، اور وہ یہ کام پوری آزادی اور غیر جانبداری سے کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن ملٹری جج جو کہ چیف پروسیکیوٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مخصوص کیسز کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اور جیوری یا پینل کو وہی منتخب کرتا ہے جو پھر اس کی ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسد، تو اب ماجد خان کے کیس کا مستقبل ہے کیا، اور گوانتانامو میں قید افراد کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے یہ آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل اسد، اس بارے میں نے مشیل پیراڈی سے بات کی، جو انسانی حقوق کے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت امریکہ کے محکمہ دفاع کے ساتھ سینئر اٹرنی کے طور پر منسلک ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ماجد خان جیسے اور کئی مقدمات زیر سماعت ہیں، اور انہیں توقع ہے کہ اس کیس کا اثر گوانتانامو میں جاری دیگر مقدمات پر بھی پڑے گا۔ The fact that in a case that was largely uncontested, where the facts were all admitted. حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسے کیس میں جو بڑی حد تک غیر متنازع تھا، جہاں تمام شواہد کو تسلیم کیا گیا اور مسٹر خان نے ایسے انتہائی سنگین جرائم کے ارتکاب کا اعتراف کیا جن سے لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی، اور فوجی افسران کی ایک جیوری نے یہ سمجھا کہ انہیں سزا دی جانی چاہیے۔ اس سب کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ ان پر جو تشدد کیا گیا وہ اتنا شدید، اس قدر نامناسب اور امریکہ کے اخلاقی تانے بانے کے لیے اتنا ضرر رساں تھا کہ اس بارے میں کچھ کرنا ضروری ہے۔
यहाँ ये बताती चलूँ असद कि मिलिट्री कमीशन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो माजिद शौकत खान की अदालती कार्रवाई के दौरान उनकी पैरवी कर रही है या उनके दिफा के वकला के मुताबिक माजिद शौकत खान को ज्यूरी ने जो 26 साल की सज़ा सुनाई है वो दरअसल एक रस्मी सज़ा है। माजिद शौकत अली ने 2012 में अमेरिका के साथ एक प्ली एग्रीमेंट किया था जिसके तहत उन्हें आइंदा साल फरवरी में रिहाई मिल रही है, लेकिन इसी माहिदे के तहत वो रिहाई के बाद अमेरिका में क़याम नहीं कर सकेंगे और ना ही उन्हें पाकिस्तान भेजा जा सकता है। इसलिए उनकी रिहाइश के लिए अब एक तीसरा मुल्क तलाश करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन को उम्मीद है कि बाइडन इंतज़ामिया इस सिलसिले में कोई ठोस पेशरफ्त जल्द करेगी। और जहाँ तक ऐसे अफराद का ताल्लुक़ है जो पाकिस्तानी हैं और अब तक गुआंतनामो बे की जेल में क़ैद हैं, उनकी तादाद 6 है, जिनमें माजिद शौकत खान भी शामिल है। असद, बहुत शुक्रिया नखुल मालिक आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने का। अगर हम शाम और इराक़ की बात करें तो वहाँ जंग के दौरान मगरबी मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले दाइश के बहुत से हिमायती भी अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने और उनका साथ देने के लिए ख़ित्ते में पहुँचे थे। इनमें कई ख़वातीन भी थीं जो दाइश में शामिल हुईं। अब उनमें से कुछ ख़वातीन का कहना है कि उनके नज़रियात बदल गए हैं और वो अपने मुल्कों को वापस जाने के लिए तैयार हैं। ये ख़वातीन इस वक्त शुमाल मशरक़ी शाम के एक कैंप में ज़िंदगी गुजार रही हैं जिसमें इस वक्त दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के हज़ारों ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं। शुमाल मशरक़ी शाम के इस पनागुज़ी कैंप में तकरीबन 2500 ख़वातीन और बच्चे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ दहशतगर्द तंजीम दाइश से है। अमेरिका की हिमायत याफ्ता सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या SDF के मार्च 2019 में शुमाली इलाके में दाइश के आखिरी मजबूत गढ़ पर दोबारा कब्जे के बाद इनमें से बेशतर को यहाँ लाया गया था। अब इस कैंप में कुछ मगरबी ख़वातीन का दावा है कि वो इंतहा पसंदी तर्क कर चुकी हैं और अपने घरों को वापस जाना चाहती हैं। इस खातून की उर्फियत जैसिका है। इनका ताल्लुक़ फ्रांस से है। जैसिका का दावा है कि वो और यहाँ मौजूद ख़वातीन का एक गिरोह अब दाइश या आईसिस की हिमायत नहीं करता। लगभग 10 औरतों का हमारा एक छोटा सा ग्रुप है। हम तब्दील हो गए हैं। अब हम एक दूसरे की हिम्मत बंधाते हैं क्योंकि बाकी ख़वातीन हमारी इस तब्दीली को पसंद नहीं करती। वो चाहती हैं कि हम दाइश के नज़रियात पर लौट जाएं। जैसिका और दूसरी ख़वातीन का जो तब्दील होने का दावा करती हैं कहती हैं कि कैंप में मौजूद दूसरी औरतें जो अब भी दाइश की बुनियाद परस्त नज़रिए की हामी हैं उनकी मजम्मत करती हैं। ये खातून जिनका कहना है कि वो कनाडा की हैं कहती हैं कि जब अमरीकी और मकामी फोर्सेस ने मशरक़ी शाम में दाइश की अस्करियत पसंदों को शिकस्त दे दी तो उन्हें इत्मीनान महसूस हुआ। मेरे ख्याल में मेरे कभी भी दौलत इस्लामिया के नज़रियात नहीं थे। मेरा शौहर यहाँ था और उसने मुझे कहा कि बतौर नर्स यहाँ आ जाऊँ और तुम्हें तालीम दूँगा। दाइश से जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि क्या नहीं करना। तो जब मैं बाहर निकली तो मैं बच निकल सकती थी। मैं अमरीकियों को देखकर, SDF को देखकर बेहद खुश थी। मेरे लिए ये कोई मनफी चीज़ नहीं थी। लेकिन ज़्यादातर अब भी इस कैंप में और शुमाल मशरक़ी शाम के दीगर हिरासती मराकज़ में क़ैद हैं। जाना उमर के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब बात पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी की। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए हुकूमतें हमेशा कोशिशें करती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम 2021 के माली साल में स्टेट बैंक के आदाद शुमार का जायज़ा लें तो उसमें मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में एक साल पहले की निस्बत यानी 2019-20 के माली साल की निस्बत 29% कमी हुई। माहिरीन कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी की एक बड़ी वजह मुल्क के निज़ाम अदल में किसी बड़े और बैरूनी सरमायाकार के केस को निपटाने की सलाहियत का ना होना भी है। इस हवाले से हमारी बात हुई डॉक्टर नुदरत पराजा से, जो कि पाकिस्तान की कमेटी ऑन इंटरनेशनल लॉ की मेंबर भी हैं और बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक बैनुल-अक़वामी केसेस पर पाकिस्तान की हुकूमत को मुशावरत भी फ्राहम करती रही हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त डोमेस्टिकली हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लोकल कोर्ट सपोर्ट नहीं दे रही और हमारे जो जो कमर्शियल कोर्ट्स इस वक्त इस्टेब्लिश की गई हैं दे आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज। टेक्निकली वो कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स हैं और उनमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिस्प्यूट्स हैं। टिथियान का केस जो रिकडेक वाला केस था, उसके बाद हमने रूजवेल्ट का केस देखा और डेफिनेटली हम टर्किश इन्वेस्टर्स का केस इससे पहले देख चुके हैं। पाकिस्तान हर केस लूज़ क्यों कर रहा है? लूज़ करने की एक बड़ी वजह जो है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के केसेस बुरे नहीं होते। ऑन मेरिट्स वी हैव गुड केसेस। सिर्फ ये है कि उनको हैंडल ठीक तरह से नहीं किया जा सका। टेटियन वाले केस में स्पेशली जो अवार्ड है 1000 पेजेस का एक अवार्ड है, उसमें ट्राइब्यूनल ने स्पेसिफिकली इंडिकेट किया कि वो पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट इसलिए डाल रही है कि द केस वाज नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली
और काउंसिल के बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान वाज पेनलाइज्ड और उनका दिस वाज नॉट रिप्रेजेंटेड प्रॉपर्ली। तो ये आप समझती हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का कसूर है, अवार्ड करने वालों का कसूर है जो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर रहे हैं, ये जो काउंसिल हायर कर रहे हैं, या काउंसिल का ही कसूर है? इसमें ब्लेम मैं किसी को नहीं करूँगी, मगर ऑफ कोर्स देयर आर कैपेसिटी इश्यूज। हमारे यहाँ वो कैपेसिटी नहीं है कि जितनी तेज़ी से फैसला किया जाना चाहिए कि आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट होना है, काउंसिल कौन अपॉइंट होना है, ना हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ना कोई गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं कि हम बड़ा जल्दी वो फैसला कर सकें। और कई दफ़ा हम आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर पाते, काउंसिल टाइम पे नहीं अपॉइंट कर पाते, एंड ऑफ कोर्स जब आपका काउंसिल ही देर से आ रहा है, गोइंग फॉरवर्ड एवरीथिंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। इसी तरह बहुत सारे हमारे जो फंक्शनरीज़ हैं, आई वुडंट से मैलिफाइड वो करते हैं, बट कैपेसिटी का इशू है। एक जज अगर डिसीजन लिख रहा है, उसको अगर ये नहीं पता कि माई कंडक्ट माइट रिजल्ट इन इंटरनेशनल लॉ वायलेशन, इट इज़ अ कैपेसिटी इशू। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सारे की प्लेयर्स, दे नीड टू नो। पाकिस्तान के पास कोई गाइडलाइंस हैं जिसके मुताबिक ये काउंसिल हायर किए जाते हैं? जब इंटरनेशनल लेवल पे काउंसिल हायर किया जाता है या लोकल भी काउंसिल हायर किया जाता है, ख़ास तौर पे जितने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उन केसेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट केसेस के हवाले से, कोई गाइडलाइंस हैं पाकिस्तान के पास? इस वक्त गाइडलाइंस नहीं मौजूद, मगर एक जनरल हमारा जो तरीका है जिसमें हम इनवाइट करते हैं लोगों को जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, कम्पेटिटिव बिडिंग का प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, वो कम्पेटिटिव बिडिंग का प्रोसेस कुछ स्टेट्स इस्तेमाल कर रही हैं, एंड मे बी पाकिस्तान भी कंसिडर कर सकता है उस प्रोसेस को। बट गाइडलाइंस जो हैं ये मैं समझती हूँ इट इज़ एसेंशियल बननी चाहिए कि कौन किस किस्म के काउंसिल होने चाहिए और उनकी क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और एक लिस्ट मौजूद होनी चाहिए जिसमें से गवर्नमेंट को पता हो कि दीज आर द पीपल, इनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, इन लोगों में से सिलेक्शन की जाए। तो पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ काम हो रहा है कि एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज़ लुकिंग फॉर कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान से हम हर रोज़ सुनते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, लेकिन इन्वेस्टर को पीस ऑफ माइंड नहीं है वहाँ पे, तो वो कैसे जाएगा? इस वक्त जो है फोकस ज़्यादा स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं है, ज़्यादा जो हम देख रहे हैं दैट इज़ कोई और मुतबादिल रास्ते जिससे हम उनको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ जो हैं या ट्रीटीज़ के अंडर एक्सेड आर्बिट्रेशंस में जाने के बजाय हम और मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं, मगर इस पे फोकस अभी नहीं है। मगर जो मुतबादिल रास्ते हैं वो दैट लंबा सफ़र है। वो पाकिस्तान ने एक स्ट्रगल किया जो काउंसिल की सिलेक्शन उन्होंने की, वहाँ पे हमने स्ट्रगल किया, फिर आर्बिट्रेटर की सिलेक्शन पाकिस्तान ने नहीं की, वहाँ पे हमने स्ट्रगल किया। और जो तीसरा मसला सबसे बड़ा हम देखते हैं वो ये है कि इन आर्बिट्रेशंस में, जैसे जब मैं पाकिस्तान के लिए कर रही थी रिप्रेजेंट, हमारा अपना जो क्लाइंट है वो हमारा मुखालिफ है, क्योंकि वो हमें कागज़ नहीं देते थे। हमने कागज़ों में उन्हें पिन पॉइंट करना कि इम्पोर्टेंट कागज़ हैं, ये आपको देने की ज़रूरत है, आप इन लोग फैसलों को उठा के देखें। ट्राइब्यूनल्स बारहा एक कागज़ मांग रहे हैं, ठीक है, वो कागज़ नहीं दिया जाता। ठीक, आप नहीं देने से मुराद क्लाइंट आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कागज़ जो है कई जगह क्रिटिकल कागज़ थे, ठीक है, जहाँ हमने करप्शन अलेज की वहाँ पे क्रिटिकल कागज़ थे। ट्राइब्यूनल बार बार वो कागज़ मांग रहे हैं, बार बार एक डायरेक्शन में उनसे मांग रहे हैं कि आप हमें इस पे एविडेंस दें। हम लोग एविडेंस नहीं देते। क्यों? ठीक है, किसी ना किसी का इंटरेस्ट उसमें अफेक्ट होता है। डॉक्टर नुसरत पदाचा वाशिंगटन डीसी में थी अपनी बुक लॉन्च के सिलसिले में, जब उनसे मेरी बात हुई, और पाकिस्तान की उन चंद ख़वातीन में से हैं जो इस वक्त कानून के हवाले से सबसे हाईएस्ट डिग्री ओन करती हैं। बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में तवील खुश्कसाली और बारिशों की कमी के बायस पानी की कमी का मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि कोयटा में ज़ेरे ज़मीन पानी इस हद तक कम हो चुका है कि अगर हंगामी बुनियादों पर अमली इक़दाम नहीं किए गए तो 10 साल से भी कम अरसे में लोग प्यास के बायस शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट हम आपके लिए जल्द लाएंगे। आज देखते हैं इसकी एक झलक। कोयटा की जो वैली है इस वक्त बाकायदा सबसाइड हो रही है, नीचे की तरफ धंस रही है, और इस धंसने का अमल से कोयटा के मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में ज़मीनों में क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। ज़र ज़मीन जो पानी है वो मुस्तकिल नीचे जा रहा है, डाउन हो रहा है, उस वजह से भी काफ़ी ट्यूबवेलें जो है उनका डिस्चार्ज कम हुआ है। अमरीकी महकमा दिफा ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि चीन की फ़ौज को जदीद तरीन बनाने का हदफ ताइवान में मज़ीद
فوجی مؤثر آپریشن کرنا ہو سکتا ہے. اور اس خبر سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر. سائیکل یا موٹر سائیکل پر پاکستان کا سفر کرنے والے ایڈونچر کے شوقین افراد کی کہانیاں ہم اب اکثر سنتے رہتے ہیں, لیکن آج ہم آپ کو ملواتے ہیں دو ایسے نوجوانوں سے جو شمالی علاقہ جات کے سفر پر اوکاڑا اور اسلام آباد سے پیدل ہی نکل کھڑے ہوئے. ان کے اس انوکھے سفر کی کہانی سمن خان کی اس رپورٹ میں. میں نے گھر سے پیدل چلنا شروع کیا تھا, اس لیے ابھی تک میں اوکاڑا بائی پاس پر پہنچا ہوں. میرا نام عثمان ارشد ہے اور میرا اوکاڑا سے تعلق ہے, اور میں BS میتھس کمیونیکیشن کر رہا ہوں یونیورسٹی آف اوکاڑا سے. اور ابھی ریسنٹلی میں نے اوکاڑا سے کھنجواب ٹاپ تک پیدل سفر کیا ہے, جو کہ 34 دن میں مکمل ہوا ہے اور 1270 کلومیٹرز بنتا ہے. اگر اس طرف آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا بے تحاشا یہ یوکس وغیرہ ہیں. جی میرا نام فیضان طارق ہے اور میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں, ڈاکٹر بن رہا ہوں DPT. میں رہنے والا ملتان کا ہوں. تو میں نے جو ٹوٹل ڈسٹینس کور کیا ہے وہ کیا ہے فرام اسلام آباد ٹو بابو سار, جو میں نے کیا ہے 8 days میں کیا ہے 312 کلومیٹرز. کوئی مطلب چھاؤں وغیرہ کچھ نہیں تھی, تو میں آلموسٹ کولیپس ہونے والا تھا پہلے دن ہی. میں نے تقریباً 26-27 کلومیٹرز کیے تھے. تو پھر وہاں پہ میں پھر دعائیں مانگنے لگ گیا کہ مجھے نا کوئی تھوڑا سا شیلٹر وغیرہ مل جائے جہاں میں آرام وغیرہ کر لوں. تو مجھے ایک پیٹرول پمپ نظر آیا, میں وہاں جا کے مطلب اس کی مسجد میں لیٹ گیا جا کے اور بالکل سو گیا. مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ مطلب فینٹ ہو گیا. اس کے بعد میری باڈی خود ہی چلتی رہتی تھی. سامان جو کہ بالکل فائنل ہوا تھا اس میں پھر کچھ کپڑے تھے, اور وہ کپڑے بھی زیادہ تھے, مجے بعد میں پتہ چلا. اس میں ایسٹیمیٹ لگا کے نکلتا تھا. میں جہاں پر بھی پہنچتا تھا وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھ لیتا تھا کہ آگے کون کون سی آبادی ہے, کتنے کلومیٹر پر آبادی ہے. پھر گوگل سے بھی دیکھ لیتا تھا کہ 35-40 کلومیٹرز کے راؤنڈ اباؤٹ کیا آ رہا ہے. تو پھر ایسٹیمیٹ لگا کے جو ہے پھر وہ میں سفر شروع کرتا تھا. بابو سر ٹاپ میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر لائٹس بہت کم ہیں. میں نے غلطی کی تھی کہ میں نے نئے شوز بائی کیے تھے اور میں نے پہنے اور میں چلا گیا. لیکن ہمارا جو فٹ ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے جو شو ہے اس کی شیپ کے حساب سے. تو میرے تیسرے چوتھے دن ہی بلسٹرز بن گئے تھے اور میرے پاؤں کے نیچے پس بھر گئی تھی ہر جگہ. تو اس کو پھر مینٹین کرنا اور میڈیکیشن لگانا سارا کچھ, تو وہ بھی میرے لیے کافی مشکل تھا. کوئی بھی مسئلے والی بات نہیں ہے, صرف وہاں تک جانا ہے. مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں نا اس چیز کو مطلب کسی طرح اریز کر سکوں, اپنے مائنڈ کو اوپن کر سکوں. میرا بالکل اسپریچول مطلب جرنی تھی یہ میرے لیے. جرنی سے تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ پہلے میری جو روٹین تھی وہ اتنی خراب تھی کہ میں پانی پینے کے لیے اٹھتا تھا, سوچتا تھا 10 بار کہ یار پانی پینا اٹھ رہا ہے, جا کے بوتل بھرنی ہے بھر کے. مطلب میں اتنا لیزی ہو چکا تھا, میں بالکل مطلب بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا تھا. اس کے بعد میں نے کہا نہیں اس کو چینج کرنا ہے, اس کو باہر نکلا. اور مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے, مجھے پتا تھا اس چیز نے میری ہر چیز سے مطلب ہیلپ کرنی ہے. یہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ نہیں کیوں شروع کیا ہے یا واپس چلا جانا چاہیے. مجھے پتا تھا کہ میں نے شروع کیا ہے اور مجھے اسے مکمل کرنا ہے. پاکستان کے لوگوں کو بھی اور باہر کے لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پیار کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ فرید آباد مہانڈری سے پیچھے ہی آتا ہے. مہانڈری یہاں سے ابھی 8-9 کلومیٹر رہتا ہے, اور پھر وہاں سے آگے کگان جو ہے وہ 15 کلومیٹر ہے. جو مریض بیماری کے سبب بولنے یا حرکت کرنے سے قاصر ہیں وہ اپنی تکلیف کیسے ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں؟ اس کا حل نکالا ہے کراچی کے ایک طالب علم نے. وہ حل ہے کیا اور کیسے مریضوں کی مدد ہو سکتی ہے آپ کو دکھائیں گے آنے والے شوز میں. آج اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. ایک دوست ہیں جو ایک ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ اسی طرح کے پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں جو اسٹروک یا اسی طرح کی کنڈیشنس کی وجہ سے بول نہیں سکتے. تو میں نے سوچا کہ میں اس طرح کی ایک ایپ بناتا ہوں جو اردو میں ہو اور وہ بھی فری اور کوئی ایڈز نہ ہو.
ایران کا کہنا ہے کہ وہ 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی تجدید کے لیے نومبر کے آخر تک دنیا کی 6 بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کا دوبارہ آغاز کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ اس معاملے میں سفارتی بات چیت کے ذریعے پیش رفت کے لیے پرعزم ہے۔ وائس آف امریکہ نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بنائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایران کی معیشت پہلے ہی اس کے جوہری پروگرام کی وجہ سے عائد بین الاقوامی تعزیرات سے متاثر ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے اسے مزید دھچکا پہنچایا۔ حالیہ ہفتوں میں ایران کے رہنماؤں کو روس اور یورپی یونین کی جانب سے بین الاقوامی جوہری معاہدے یا JCPOA کی بحالی کے لیے آسٹریا کے شہر ویانا میں ہونے والی کثیر الجماعتی بات چیت میں دوبارہ لوٹنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ اب ایران نے کہا ہے کہ وہ نومبر کے آخر میں ان مذاکرات میں دوبارہ حصہ لے گا۔ ہم کسی سفارتی طریقہ کار پر گامزن رہنے کے بارے میں بدستور پرعزم ہیں۔ میں یہ فیصلہ مذاکرات کاروں پر چھوڑتی ہوں کہ وہ بات چیت کا اگلا دور کب شروع کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا طریقہ کار اس بات پر منحصر ہے کہ ایک دوسرے کی شرائط کو کس حد تک قبول کیا جاتا ہے، اور اب ہم اسے یورپینز اور دوسرے مذاکرات کاروں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کا تعین کریں کہ اگلا قدم کب اٹھایا جائے گا۔ واشنگٹن کے تحقیقی ادارے اٹلانٹک کاؤنسل کی باربرا سیلون کہتی ہیں کہ ایسی کسی بھی بات چیت سے فوری نتائج کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ایران اپنی شان اور اکڑ دکھانے کی پوری کوشش کرے گا، امریکہ کو بہت باتیں بھی سنائے گا۔ مجھے امید ہے مذاکرات براہ راست ہوں گے۔ ہمیں ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ امریکیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہیں یا پہلے کی طرح ٹیلی فون کا کھیل دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ یقیناً بہت سی شکایات اور مختلف زاویے ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ آخر کار ایران کی حکومت، جو ایک سخت موقف رکھنے والی حکومت ہے، سنجیدہ مذاکرات پر تیار ہو جائے گی۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ نے حال ہی میں کہا کہ اگر واشنگٹن جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے تو صدر جو بائیڈن کو پہلے خیر سگالی کے جذبے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تحقیقی ادارے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایلیکس وٹانکا سمجھتے ہیں کہ تہران پابندیوں پر قابل تصدیق چھوٹ چاہتا ہے۔ وہ صرف کاغذی کارروائی نہیں چاہتے، وہ عملی طور پر ان پابندیوں میں نرمی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وہ اربوں ڈالر جو غیر ملکی بینکوں میں منجمد ہیں ایران کو واپس لوٹائے جائیں۔ لہٰذا کچھ ٹھوس اقدامات ہیں جو مختصر مدت میں کیے جا سکتے ہیں، جیسے آپ ایران کو دنیا بھر کے مختلف بینکوں میں موجود اس کی رقوم منتقل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور پھر ایران کو تیل برآمد کرنے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں یک طرفہ طور پر امریکہ کو ایران کے ساتھ اس جوہری معاہدے سے نکال لیا تھا جو 2015 میں کیا گیا تھا۔ زیادہ تر ریپبلکن قانون سازوں کا اب بھی یہ خیال ہے کہ ایران جوہری معاہدہ ایک غلطی تھی اور امریکہ کو تہران پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات ایران کے لیے باعث تشویش ہے۔ ایران کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ انہیں اس پر بہت تشویش ہے کہ JCPOA کے ساتھ امریکہ کا عزم اس بات پر منحصر ہے کہ کون سی پارٹی اقتدار میں ہے، اور نتیجتاً انہیں عدم استحکام کا سامنا ہوگا۔ اگر امریکہ واپس آتا ہے، پابندیاں ہٹاتا ہے، معیشت چل پڑتی ہے، مگر پھر 3 سال بعد کوئی ریپبلکن صدر آتا ہے اور پابندیاں پھر سے لاگو کر دیتا ہے۔ زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ تہران کو اس جوہری معاہدے کے دوبارہ مکمل طور پر فعال ہونے کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ دوبارہ تجارت شروع کر سکے اور سرمایہ کاروں کا اس کی معیشت پر اعتماد بحال ہو سکے تاکہ معیشت بہتری کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ سنڈی سین کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام کے بارے میں اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔